کافی عرصے سے میرے دماغ میں ایک بات چل رہی تھی، میں اکثر بات کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے نہیں کی۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں پورا سیلاب وغیرہ جو ہے صورتحال چل رہی ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، تو اب یہ ایک ویڈیو آپ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے چل رہی ہوگی، کس طرح پانی کھیتوں میں داخل ہو رہا ہے اور کس طرح سے ان کی جو فصل ہے جو بن رہی تھی یا پھر بنی ہوئی تھی اور وہ ساری اس وقت تباہ ہو چکی ہے۔ اور یہ تو ایک ویڈیو ہے، پتہ نہیں کتنے کے کتنے گاؤں اور کتنی فصلیں، گندم ہو، گنا ہو، چاول ہوں، کپاس ہو، یہ سب تباہ ہو چکی ہیں، کیونکہ پنجاب کے جن علاقوں میں دریاؤں میں سیلاب آیا ہے وہ زیادہ تر جو ہیں چاول، گنا اور جو ہے گندم شاید ہوگی وہاں پہ، یا پھر کپاس، ان چیزوں کی فصلیں وہاں پہ زیادہ ہوتی تھیں۔ اکثر میں یہ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بتانا چاہتا تھا کہ لوگوں کا کاروبار نہیں ہے، ہر بندہ جسے ہم دیکھتے ہیں وہ رو رہا ہوتا ہے کہ یار کاروبار نہیں ہے، صبح سے بسم اللہ نہیں کی۔ کسان ہے تو وہ کہتا ہے جی ہم نے اتنی محنت کی، ہمیں اس کا جو ہے وہ پورا معاوضہ نہیں ملا، ٹھیک ہے، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، ہر بار بارش ہو جاتی ہے، سالہ باری ہو جاتی ہے، سیلاب آ جاتے ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق میں اتنی بے برکتی کیوں کر دیا؟ یہ کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں ہے، نہ ہی کسان نے سوچا ہے، نہ ہی شالم مارکیٹ میں بیٹھے تاجر نے سوچا ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی کراچی کے بڑے بڑے ایکسپورٹر یا امپورٹر نے سوچا ہے۔ کسی نے بھی نہیں سوچا کہ ہو کیا رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے برکت کیوں اٹھا لی ہے۔ ہم سارا سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، 3 4 دن لوگ دکان پہ بیٹھتے ہیں، ان کی بسم اللہ نہیں ہوتی۔ لوگوں کے کاروبار سے، روزی رزق سے برکت کیوں اٹھ گئی ہے؟ میرے بھائی اپنے گریبان میں نا ایسے جھانک کے دیکھیں، ایسے، یہ مثال دے رہا ہوں، جھانکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے آپ نے اپنی قمیض کے اندر نہیں دیکھنا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں، کیا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کیا آپ ماں باپ کے حقوق پورے کر رہے ہیں، کیا آپ بیوی بچوں کے حقوق پورے کر رہے ہیں، کیا حقوق العباد آپ پورے کر رہے ہیں۔ آپ اپنے ہمساؤں سے سلام تک نہیں لیتے تو حقوق العباد تو دور کی بات ہے۔ ماں باپ کو آپ ایک آنکھ نہیں بھاتے، آپ ماں باپوں کو ایک آنکھ نہیں بھاتے کیونکہ وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، تو آپ اب ان کا جو ہے اخراجات آپ کو شاید برڈن لگتے ہوں۔ بہن بھائیوں سے آپ بات نہیں کرتے سالوں سال، ٹھیک ہے، حقوق العباد میں وہ نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ کسی بھی آپ جب دکان پہ بیٹھے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اب 2 نمبری کرتے وقت 1 منٹ نہیں سوچتے، آپ کہتے ہیں کسی طرح بس اس وقت منافع کما لوں میں، ٹھیک ہے۔ ملاوٹ کرتے وقت آپ نہیں سوچتے، ملاوٹ کی ہوئی چیز آپ کو سستی ملتی ہے، آپ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے یہ سستی والی لے لو، اس میں منافع زیادہ، یہ میں اپنی دکان پہ رکھ کے بیچوں گا۔ کیا آپ یہ نہیں کرتے؟ آپ یہ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 2 نمبر دودھ، 2 نمبر دہی، 2 نمبر چاول، 2 نمبر پیاز، 2 نمبر مرچیں، 2 نمبر مرغی، 2 نمبر گوشت، اور پتہ نہیں کیا کچھ آپ 2 نمبری کریں، تو میرے بھائی برکت تو اٹھنی ہے نا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ جی میں تو بالکل نہیں کرتا، میں تو ہمیشہ حلال رزق کماتا ہوں لیکن پھر بھی میری نہ برکت ہے، تو میرے بھائی آپ جو خاموش بیٹھے ہیں نا، یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے۔ آپ نے جو ہے غلط کام کے خلاف آپ نے نہ آواز اٹھائی، نہ آپ نے کوئی جو ہے اس کو کنڈیم کیا۔ حدیث مبارکہ ملتی ہے نا کہ برائی کو دیکھو تو زبان سے، منہ سے برا جانو، یا اس کو ہاتھ سے روکو، یا اس کو جو ہے دل میں برا جانو۔ دل میں برا جاننا جو کم ترین درجہ ہے، سب سے اولین درجہ ہاتھ سے روکنا، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ درجہ جو ہے، درمیان والا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ منہ سے برا کہیں، جیسے میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جب تک ہم لوگ منہ سے برا نہیں کہیں گے، ہماری حکومت، ہمارے ادارے حرکت میں نہیں آئیں گے اور ان چیزوں کو نہیں روکیں گے۔ دیکھیں فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ ٹیسٹ کرتی ہے، وہ کئی جگہوں پہ دودھ پکڑتی ہے، گوشت پکڑتی ہے، ٹھیک ہے، کہیں پہ ملاوٹ والا کچھ چیزیں پکڑتی ہے، وہ بند کرتی ہے، لیکن پھر وہ رشوت لے کے ان کو پھر جاری کر دیتے ہیں، پھر وہ چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی عوام نہیں ان کو پکڑتی نا، عوام کہتی ہے کہ آپ نے جب سیل کیا تو یہ پھر دوبارہ کیسے کھل گیا۔ عوام کو جب تک عوام ان کو نہیں بتائے گی کہ بھائی جب جو بندہ غلط ہے وہ غلط ہے۔ دیکھیں مجھے، کیونکہ میں کافی جاننے والے گلف کنٹریز میں ہیں، وہ اکثر بتاتے ہیں وہاں پہ ذرا سا برڈ فلو آ جائے، ٹھیک ہے جی، کوئی بھی وائرس آ جائے کسی چاول میں، مرغی میں، یا وہ بھائی جو مال صاف بھی ہوتا ہے نا، جو انہوں نے پہلے منگوایا ہوتا ہے، وہ اس کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سب ضائع، آپ مارکیٹ میں یہ نظر نہ آئے، اسی وقت بند کر دیتے ہیں۔ جو بیچ رہا ہوتا ہے اس کا لائسنس کینسل، اس کو ڈپورٹ کر دیتے ہیں۔ جو وہاں پہ رہتے ہیں ان سے ذرا پوچھیں، آپ کو بتائیں گے کتنے سخت لوگ اس چیز ہیلتھ کے معاملے میں، کتنے وہ سینسٹیو لوگ ہیں۔ ہم لوگ ظاہر سی بات ہے، جو جس کا جہاں دل کر رہا ہے وہ چل رہا ہے، چلا رہا ہے، اور بس پھر میرے بھائی جو آپ کماتے ہیں 2 نمبریاں کرا کے، وہ بھی حلال کے زمرے میں نہیں آتا، کیونکہ آپ 2 نمبر چیز لا کے بیچ رہے ہیں اور لوگوں کو غلط چیز کھلا رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں، غلط چیز جو تھوڑی دیر بعد خراب ہو جاتی ہے، یا ان کا پیٹ خراب کر دیتی ہے، یا وہ بیمار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، پھر آپ اپنے بچوں کو جا کے کھلاتے ہیں، پھر آپ کے بچے بیمار ہوتے ہیں، آپ جا کے وہ ڈاکٹر کو پیسے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ، تمام لوگوں نے جو ہے اللہ کی نافرمانیاں شروع کی، میں تمام پاکستانیوں کے لیے، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، سب کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے بھائی اپنے، اگر آپ سن رہے ہیں دکاندار ہیں، آپ کی ایک مارکیٹ ہے، تو اپنی مارکیٹ میں لوگوں کو سمجھائیں کہ بھائی یہ کام بند کر دو،
جتنے لوگ ہو سکتا ہے ایجوکیٹ کریں، گائیڈ کریں کہ بھائی یہ کام بند کر دو، ہمارے رزق میں بے برکتی جو ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر رحمت ہوگی، کیونکہ آپ نے اپنا میسج لوگوں تک پہنچا دیا اور آپ نے اپنا جو ہے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت ڈال دے گا۔ اور یہ دیکھیں 2 منٹ لگتے ہیں، آخر میں سورہ کہف کی میں آپ کو جو ہے بتاتا ہوں۔ سورہ کہف میں جو 2 دوستوں کا واقعہ ہے، جو کہ ایک باغ والا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ مجھے کوئی باغ میں میرے باغ کو کوئی نقصان پہنچائے گا۔ اس کو تکبر آیا تھا کہ میں تمہارے سے، اپنے دوست کو کہتا ہے میں تم سے جتھے اور جماعت میں بھی تم سے زیادہ ہوں، اور میں نہیں سمجھتا کہ میں کبھی ناکام ہوں گا، میرا یہ باغ پھلوں کا جو کھجوروں کا باغ ہے، جو بھی اس وقت باغ تھے، تو وہ بڑا اس پہ تکبر کرتا تھا۔ تو اگلے دن جب وہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ملیا میڈ کر دیا تھا وہ باغ، جیسے یہ پانی آپ دیکھ رہے ہیں نا گزر رہا ہے فصلوں میں، اسی طرح اس کا باغ راتوں رات ملیا میٹ ہو گیا، اور وہ صبح آ کے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا اور وہ پچھتاوے میں ہو گیا۔ تو جب بھی آپ اپنا کوئی کاروبار شروع کریں، دکان کھولیں، تو لازمی اس میں داخل ہونے سے پہلے آپ پڑھیں، جو کہ سورہ کہف میں دعا آئی ہے، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ تم نے یہ کیوں نہیں پڑھا، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔